السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم نظم پڑھیں گے مل کے رہو۔ اس نظم کے شاعر ہیں مسرور انور۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیارے وطن کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے اور لڑائی جھگڑے کی بجائے متحد ہو کر رہنا چاہیے۔ آئیے ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ پہلے خاص الفاظ پڑھتے ہیں۔ ناز، چمن، ملت، رسوائی، شمع ہدایت، آبا، رنجش، تسبیح۔ ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو، ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو، جس پہ اللہ کرے ناز وہ انسان بنو۔ کتنی قربانیاں دے کے یہ وطن پایا ہے، پھول اجڑے ہیں ہزاروں تو چمن پایا ہے۔ یہ چمن اپنے ہی ہاتھوں سے نہ برباد کرو، یہ چمن اپنے ہی ہاتھوں سے نہ برباد کرو، اس میں شامل ہے شہیدوں کا لہو یاد کرو۔ تم جو آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے، تم جو آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے، ملک ہی جب نہ رہے گا تو کدھر جاؤ گے۔ قوم و ملت کی نہ رسوائی کا سامان بنو، قوم و ملت کی نہ رسوائی کا سامان بنو، ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو۔ ایک ہم سب کا خدا، ایک ہمارا ہے رسول، ایک ہم سب کا خدا، ایک ہمارا ہے رسول، رنجشیں بھول کے اپناؤ محبت کے اصول۔ ایک ہی باغ کے پھولوں کی طرح کھل کے رہو، ایک ہی باغ کے پھولوں کی طرح کھل کے رہو، ایک تسبیح کے دانوں کی طرح مل کے رہو۔ ایک ہو جاؤ تو فولاد کی طاقت ہو تم، ایک ہو جاؤ تو فولاد کی طاقت ہو تم، ساری دنیا کے لیے شمع ہدایت ہو تم۔ اپنے آبا کی طرح صاحب ایمان بنو، اپنے آبا کی طرح صاحب ایمان بنو، جس پہ اللہ کرے ناز وہ انسان بنو۔ آئیے اب تشریح کر لیتے ہیں۔ شعر نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو، جس پہ اللہ کرے ناز وہ انسان بنو۔ شاعر نے ایک خوبصورت پیغام ہم تک پہنچایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں سراپے وفا، محبت، خلوص اور ہمدردی بن جانا چاہیے۔ اہل وطن اور اہل اسلام ایسے پیار کرنے والے بن جائیں کہ دنیا بھر میں ان کا خلوص ہی ان کی پہچان ہو۔ وہ حقیقی معنوں میں اشرف المخلوقات بن جائیں اور کل کے خدا کی خدمت کریں۔ وہ ایسے انسان ثابت ہوں کہ خالق کائنات ان پر ناز کرے، ان پر فخر کرے۔ سچ یہ ہے کہ جو مخلوق سے محبت کرتا ہے، اللہ اسے عزیز رکھتا ہے۔ الطاف حسین حالی نے کیا خوب کہا ہے۔ وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا۔ کتنی قربانیاں دے کے یہ وطن پایا ہے، کتنی قربانیاں دے کے یہ وطن پایا ہے، پھول اجڑے ہیں ہزاروں تو چمن پایا ہے۔ تیسرا شعر بھی اس کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں۔ یہ چمن اپنے ہی ہاتھوں سے نہ برباد کرو، اس میں شامل ہے شہیدوں کا لہو یاد کرو۔ شاعر نے قیام پاکستان کے لیے پیش کی گئی بے مثال قربانیوں کا ذکر کیا ہے۔ ہمارا یہ وطن لاکھوں شہیدوں کی قربانی کا ثمر ہے۔ لاکھوں ماؤں کی گود اجڑی، جوان، بچے اور بوڑھے شہید ہوئے تو ہمیں پاکستان حاصل ہوا۔ پاکستان ہمارا چمن ہے اور یہ چمن حاصل کرنے کے لیے جن لوگوں نے زندگیاں قربان کیں وہ ہمارے محسن ہیں۔ ہمیں شہیدوں کے لہو کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور وطن عزیز کی قدر کرنی چاہیے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایسے کام نہ کرو جس سے وطن برباد ہو۔ اپنا وطن اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد مت کرو۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، خدا نہ خواستہ اسے کوئی نقصان پہنچا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ کسی اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔ رشتہ دیواروں در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، رشتہ دیواروں در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت جلا اس کو یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ آئیے اب شعر نمبر 4 پڑھ لیتے ہیں۔
تم جو آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے، تم جو آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے، ملک ہی جب نہ رہے گا تو کدھر جاؤ گے۔ شاعر اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم آپس میں لڑو گے تو کمزور ہو جاؤ گے، خدا نخواستہ ملک کو نقصان پہنچا تو دنیا میں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ یہ ملک ہی دنیا میں ہماری پہچان ہے، ہمارا گھر، ہمارا ٹھکانہ اور ہماری پناہ گاہ ہے۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ اہل وطن کی بڑی تعداد یہ حقائق بھلا بیٹھی ہے۔ شاعر ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جب ہم آپس میں لڑیں جھگڑیں گے تو دنیا ہم پر ہنسے گی اور ہمارے ملک و قوم کی بدنامی ہوگی۔ آئیے اب شعر نمبر 5 دیکھ لیتے ہیں۔ قوم و ملت کی نہ رسوائی کا سامان بنو، ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو۔ شاعر کہتا ہے کہ جب ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں تو دنیا ہم پر ہنستی ہے، ملک اور قوم کی بدنامی ہوتی ہے۔ ہمیں دین، مسلک اور سیاست کے نام پر ٹکڑے ہونے کی بجائے پاکستانی قوم کا مخلص فرد ہونا چاہیے۔ جب ہم پرخلوص پاکستانی بن جائیں گے تو وطن مضبوط ہوگا اور محبت، سچائی، خلوص اور پیار ہی ہماری پہچان ہوگا۔ آئیے شعر نمبر 6 اور 7 کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ہم سب کا خدا، ایک ہمارا ہے رسول، رنجشیں بھول کے اپناؤ محبت کے اصول، ایک ہی باغ کے پھولوں کی طرح کھل کے رہو، ایک تسبیح کے دانوں کی طرح مل کے رہو۔ ان شعروں میں شاعر کہتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک خدا اور ایک رسول ہے۔ مسلمانوں کے مختلف مسالک اور گروہ بنیادی باتوں پر متفق ہیں، بامی اختلاف ضمنی اور قدرے غیر اہم باتوں پر ہیں، مگر ہم نے ان اختلافات کو اتنا بڑھا لیا ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں۔ قرآن مجید میں مومنوں کو بھائی بھائی کہا گیا ہے۔ مسلمان ایک ہی باغ کے پھول ہیں، ہم سب فرزندان توحید ہیں، ہمیں تسبیح کے دانوں کی طرح مل کے رہنا چاہیے۔ لیکن افسوس آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمان اپنے مسلک اور فرقے کو اپنی پہچان سمجھتا ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ فرقہ واریت مسلمانوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں آپس میں رنجشیں اور اختلافات بھلا دینے چاہیے اور آپس میں متحد رہنا چاہیے۔ ایک ہو جاؤ تو فولاد کی طاقت ہو تم، ساری دنیا کے لیے شمع ہدایت ہو تم، اپنے آبا کی طرح صاحب ایمان بنو، جس پہ اللہ کرے ناز وہ انسان بنو۔ شعر نمبر 8 اور 9 کا ایک ہی مضمون ہے۔ نظم کے ان آخری 2 اشعار میں شاعر نے مسلمانوں کے باہمی اتحاد کی طاقت اور اہمیت بیان کی ہے۔ شاعر مسرور انور کہتے ہیں کہ مسلمان متحد ہو جائیں تو ناقابل تسخیر طاقت بن سکتے ہیں۔ ماضی گواہ ہے کہ مسلمان متحد تھے تو دنیا ان کے زیر نگیں تھی، لیکن جب فرقوں میں بٹ گئے تو غیروں کی غلامی کرنی پڑی۔ مسلمان ساری دنیا کے لیے ہدایت کا نشان بن سکتے ہیں، وہ دنیا کی اخلاقی رہنمائی کر سکتے ہیں، شرط صرف یہ ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی طرح صاحب ایمان ہو جائیں۔ جب وہ حقیقی معنوں میں ایماندار بن جائیں گے تو ان پر انسان تو کیا خالق کائنات بھی ناز فرمائے گا۔ نظم میں شاعر نے مسلمانوں کو متحد ہونے کا درس دیا ہے، جس پر عمل کر کے ہم اپنا کھویا ہوا عروج دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نظم میں مسرور انور نے بڑے اچھے طریقے سے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ آپس میں مل کے رہو گے تو کامیاب رہو گے، اور اگر ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تو تمہارے دشمن تمہیں دنیا میں کہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، اس دنیا میں تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔